بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں تقریباً پونا پارہ پڑھا ہے۔ اس میں سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ یہ مکمل ہیں، اور سورہ زمر کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ کل جو سورہ احزاب کی تلاوت ہوئی تھی اس میں ایک دو آیتیں رہ گئی تھیں جو ہمارے معاشرت کے متعلق ہے، خاندان کے متعلق ہے، گھریلو زندگی کے متعلق ہے۔ 22 سپارے کی دوسری آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس میں اللہ جل شانہ نے مخاطب تو ازواج مطہرات کو کی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ آپ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا رتبہ عام عورتوں سے بلند ہے۔ جو آپ کا رتبہ عام لوگوں سے بلند ہے تو اگر ان کی ایک گناہ ہے تو پھر آپ کا ڈبل ہوگا۔ ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ گھروں کے اندر آرام سے بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھروں سے باہر نہ نکلو جس طرح جاہلیت میں آپ لوگ باہر گھوما کرتی تھی اس طرح نہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھروں کے اندر مضبوطی سے بیٹھے رہو۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات کتنی پاکیزہ شخصیات اور ہستیاں ہیں، اور وہ جو دور تھا ازواج مطہرات کا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جو سارا نور سے بھرا ہوا، اور ان کی تربیت ان لوگوں کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس میں کوئی اس قسم کی کوئی مسئلہ نہیں تھا، گناہوں کا وہ ماحول نہیں تھا، اس کے باوجود ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا کہ آپ گھروں میں بیٹھو۔ اصل میں یہ خطاب ہے امت کو۔ جب ان سے یہ کہا گیا گھروں میں بیٹھو تو ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو بطریق اولا یہی حکم ہے کہ آپ گھر میں بیٹھی رہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے عورت کا باہر نکلنا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے پیارے محبوب کو پسند ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہے، تعلیم ہے یا روزگار ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ آپ تعلیم حاصل نہ کرو، عورت جو ہے وہ تعلیم حاصل نہ کرے، یا اگر کوئی اور اس کا بھائی، والد، خاوند، بیٹا یہ نہیں ہے تو وہ روزگار اپنا عزت سے پردے میں رہ کر کما سکتی ہے، یہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کتبے لے کر باہر نکلے، روڈوں میں گھومے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتی، تو میرے خیال سے یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ایک طرح سے مقابلہ ہے کہ اللہ فرما رہی گھر میں بیٹھو، اور آپ جو ہے بینر لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس وقت یہ مرد تو ظلم نہیں کر رہا کہ مرد آپ کو کہہ رہے کہ آپ گھر میں بیٹھو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہے۔ اور ویسے بھی ایک عورت کی فطری طبیعت یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر وہ سکون چاہتی ہے۔ اگر اس کو باہر معاشرے کی وہ سخت چیزیں اس کو حوالے کی جائیں تو وہ اس کی فطری اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی صحت بنائی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو۔ ایک یہ والی آیت ہے۔ یہی سورہ احزاب کی جو آخری جو رکوع ہے اس کا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب 22 سپارہ جو کل تلاوت ہوا ہے اس کا آخری رکوع ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، آپ اپنی امت کی بیٹیوں سے، آپ ان کی کل ازواجک، ازواج مطہرات سے کہو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو، امت کی بیٹیوں سے کہو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ پردے میں اوپر سے چادر اوڑھ لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو پہچان لی جائے۔ اگر وہ بغیر پردے کے باہر نکلیں گی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو پہچان کے تکلیف نہ دیں۔ تو پردے کا یہ حکم ہے کہ ازواج مطہرات کو بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی ہے، اور امت کی بیٹیوں کو بھی ہے، ماؤں کو بھی ہے کہ آپ چادر اپنی اوپر لیں۔ اب اس میں سے علماء فرماتے ہیں کہ جو مناسب ہو اس کے، یعنی کہ ایسی چادر ہو، ایسی ساخت ہو
کہ جس سے اس کے جسمانی اعضاء نظر نہ آئیں، خواہ پھر آپ برقع استعمال کریں، خواہ اس کے لیے بڑی چادر استعمال کریں۔ شریعت میں کوئی خاص قسم کی نہیں کہ آپ فلاں برقع استعمال کرو گے فلاں نہیں کرو گے، وہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، عورت کی مرضی ہے، چاہے وہ ٹوپی والا برقع استعمال کرے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ عام سادہ برقع استعمال کرے، اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ چادر بڑی سی استعمال کرے جس میں اس کی جسمانی اعضاء نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر ایک بندے کی اپنی روایات ہیں، رسم و رواج ہے، اگر جو بھی پردے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہمارے کچھ برقعے ایسے نکلے ہوئے ہیں کہ وہ برقعے پہن کے بھی مزید ایک عدد ان کو چادر کی اور برقعے کی ضرور پڑتی ہے کہ ان پر ڈالی جائے، کیونکہ اس میں بھی وہ جسمانی ساخت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پردے کا جو حکم ہے یہاں پر اس کی 22 سپارے میں سورہ احزاب کے آخری رکوع کے اندر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ حکم دیا ہمیں، تو یہ حکم بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ آج سورہ صافات کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ صافات، اس میں اللہ جل شانہ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے احکام اور اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے، قال قائل منهم انی کان لی کریم یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون۔ جنتی ایک بندہ یہ کہے گا کہ جنت میں پہنچ کے اس کو خیال آئے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو احکام کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور مجھے یہ کہا کرتا تھا قیامت ہوگی نہیں ہوگی، اس قسم کی گفتگو کرتا۔ وہ دوستوں سے کہے گا آؤ دیکھتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں وہ کہاں پہ۔ فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھیں گے تو جہنم کے بالکل درمیان میں پڑا ہوگا۔ تو اس وقت پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کا میرے اوپر نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری باتوں سے بچا لی ہے، ورنہ اگر دنیا میں تمہاری باتوں پہ آیا تھا تمہارے ساتھ میں بھی قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس میں سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس ذبیحے کا ذکر ہے۔ اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس کا صدق تر یا انا کذالک نجزی المحسنین، اس کا ذکر ہے۔ حضرت الیاس کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں وہاں بیٹھ کے یاد نہ کرتے، وہاں توبہ استغفار نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک ہم اس کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے ہیں اس کو۔ تو دیکھ لیں اب کہ اگر انبیاء سے ہلکی سی لغزش ہو جائے، اس کو خلاف اولا کام ہو جائے تو اتنی پکڑ سخت ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم دن رات گناہوں میں ہیں پھر بھی ہم اللہ کو نہیں پکارتے، اور ان سارے انبیاء کو اللہ جل شانہ کی جگہ پہ ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ سلوٹ اور سلام بھی کر رہے ہیں کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ یعنی یہ جو انبیاء ہیں یہ ایسی کارکردگی کرائے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں سے ان کے لیے سلامتی آئی ہے۔ آگے سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں بھی یہی توحید کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی، اور اس کا ان کی آزمائش اس طرح ہوئی تھی کہ اپنے محراب میں، اپنی جگہ میں جو انہوں نے خانقاہ بنائی تھی وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے کہ دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور دیوار پھلانگ کے ان کے پاس آئے کہ جی ہمارا مقدمہ سن لیں آپ، اور مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے پاس 99 بھیڑ ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، یہ میری ایک بھیڑ بھی لینا چاہتا ہے خود۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی معاجی، یہ تو بڑا ظالم ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک بھیڑ بھی نہیں رہنے دے رہا، اس کے پاس 99 الٹا آپ سے ایک بھی مانگ رہا ہے۔ جب یہ فیصلہ دیا تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو ایک فریق کی بات سنی ہے، دوسرے کی تو سنی نہیں ہے، مجھے تو چاہیے تھا کہ میں دونوں کی بات سنتا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میری آزمائش ہوئی ہے اس چیز میں، ممکن ہے کہ وہ 99 والا برحق ہو اور یہ ایک بھی اسی کی ہو اور اس کی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو بندہ غریب ہو، کمزور ہو تو ہمیشہ وہی مظلوم ہوگا، ممکن ہے کہ وہ ظالم بھی ہو۔ تو بہرحال یہاں داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی آزمائش کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشِّتَاءُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کی آزمائش کا ذکر ہے، اور اسی سورہ صاد کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق
اور ابلیس کا سجدے سے انکار، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ زمر ہے، اس میں اللہ جل شانہ توحید کی آیات ہیں، تو یہ آدھی پڑھی گئی، انشاءاللہ بقیہ کر لیں۔ اللہ سے دعا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔